السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اپنے اللہ کو پہچاننا، اپنے اللہ کی قدرت کو پہچاننا۔ آج دوستوں ہم یہ جانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں اور اس کا دل میں یقین بھی ہے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ جو کرتا ہے صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ ہمارا جو ہے وہ سپریم پاور ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دلوں پر حکمرانی کرنے والا ہے۔ لیکن دوستوں اس کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے۔ آج ہماری پریشانی کا، آج ہماری پستی کا، آج ہماری جو ہے وہ تنزلی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ اسلام نے جو ایجوکیشن ہمیں دیا تھا اور جو اسلام کا اصول ہے اس کو ہم نے جو ہے بالکل بھلا دیا ہے، طور طریقوں کو بھلا دیا اپنی عملی زندگی میں۔ اور ایک چیز یاد کر لیجئے میرے دوست، اور اس کو لکھ لیجئے، اسلام کے راستے کے سوا، اللہ کے حکموں کو ماننے کے سوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا کسی بھی راستے میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ ہمیں اپنے دل میں یقین بٹھانا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، تب ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج ہم پریشان ہیں، ہر آدمی کے دماغ میں ٹینشن ہے، ٹینشن میں مبتلا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن ہماری اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی، ہم اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ اس کو ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، اور اگر ہم جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ جو چیز ہم جانتے ہی نہیں اس پر عمل کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی طاقت کو مانا، اور وہ آگ میں کود گئے۔ نمرود نے جب آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو اللہ نے آگ ان کے لیے گلزار بنا دی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان تھا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ حالانکہ فرشتے آئے مدد کے لیے، ہوا کا فرشتہ آیا، بولا اے اللہ کے خلیل، اگر آپ کہو تو میں اس آگ کو اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بارش کا فرشتہ آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر کے اس آگ کو ٹھنڈی کر دوں۔ لیکن حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دوستوں اللہ نے خود آگ کو حکم دیا اور آگ گلزار بن گئی۔ وہ ہمارا اللہ، سپریم پاور اللہ، جو دنیا کی ہر مخلوق پر حکمرانی کرتا ہے، اور ہم اس کے در کو چھوڑ کر کے در در بھٹک رہے ہیں۔ آج یہی حال ہے دوستوں مسلمانوں کا۔ ہم پولیٹیکل پارٹیوں میں اپنی نجات تلاش کر رہے ہیں، اپنی کامیابی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ پولیٹیکل پارٹیاں یہ ہمیں کامیاب کریں گی؟ دوستوں جو سپریم پاور ہے ہمارا اللہ، جو سب کچھ کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اللہ از دا کریٹر آف دا ہول یونیورس۔ اللہ از دا سپریم پاور۔ جو سپریم پاور ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا ہے، ہم اس کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں۔ اور جن مخلوق کو اللہ پاک نے پیدا کیا،
اللہ پاک کی پیدا ہوئی مخلوق کے ذریعے ہم نجات کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، تو کیسے مل سکتا ہے میرے دوستوں؟ یہ وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، اپنا اللہ، تمہارا اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ سے دوستی کر لو، دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دنیا کیا چیز ہے دوستوں؟ یہ حقیر سی چیز ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کو بنا کر کے دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، یہ اتنی حقیر ہے، مچھر کے پر سے کمزور، دھوکے کا گھر، مسافر خانہ، یہاں کسی کو نہیں رہنا ہے، سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس جا کر کے ہم اللہ سے جب روبرو ہوں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ ہم اس پر تو غور کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ترقی کیسے کر جائیں، وہ بھی ترقی دنیاوی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو علمی ترقی نہیں چاہتے دوستوں، پیسہ کیسے کمائیں گے؟ پیسہ اگر کوئی کما رہا ہے اسی کو ہم ترقی سمجھتے ہیں۔ کسی کے پاس بلڈنگ ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کی سیلری اچھی ہے، کسی کو بزنس میں پروفٹ ہو رہا ہے، ہم اس کو تو کامیاب سمجھتے ہیں۔ کامیابی یہ نہیں ہے دوستوں، اچھی گاڑی، اچھا کاروبار، اچھی سیلری اور اچھے مکان، اچھی پراپرٹی، کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے میرے دوستوں۔ آپ دیکھو اس کے اندر، اس کی زندگی میں دین کتنا ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کتنا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کتنا کرتا ہے، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ اگر اللہ پاک نے اس کو دونوں چیزیں دی ہیں، دولت بھی دی ہے اور دین بھی دیا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ کامیاب ہے۔ اور اللہ پاک نے کسی کو دولت نہیں دی اور دین دیا ہے تو وہ بھی کامیاب ہے میرے دوستو۔ کامیابی کا معیار جو ہے پیسے سے نہیں ہے، پیسہ تو پیسہ ہے، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی کسی کو غریب کر کے آزماتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ غربت میں ہمارے حکموں پر کتنا صبر کرتا ہے، غربت میں کتنا صبر کرتا ہے، یہ اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے اور اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے کہ ہم نے اسے تمام طرح کی دنیاوی نعمتیں دی ہیں، یہ بندہ شکر کتنا کرتا ہے۔ تو دوستوں اس چیز کو دماغ میں بٹھا لیں کہ کامیاب اگر ہونا ہے تو ہم صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو اپنا کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج جو مسلمانوں کا طریقہ تھا، مسلمانوں کا جو طریقہ کار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو تعلیمات دی تھیں وہ تعلیمات غیروں نے اپنا لیں، وہ اس طرز عمل پر زندگی گزارنے لگے، لیکن ہم اپنے نبی سے دور بھاگ رہے ہیں، اپنے اللہ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ دوستو ہم اللہ سے دور بھاگ کر، نبی سے دور بھاگ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میری آپ سبھی بزرگوں سے، نوجوانوں سے، دوستوں سے بڑے پرخلوص انداز میں درخواست ہے کہ پلٹ آئیے اپنے اللہ کی طرف، اپنے نبی کے طریقوں میں آ جائیے، 1400 سال پرانی زندگی شروع کیجئے جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیمات دی تھی۔ انشاءاللہ ہمیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آ جائیے میرے دوستوں اپنی کامیابی کی طرف، دنیا اور آخرت دونوں کی